حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز امت و خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کتاب کلام اللہ مقدس ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، ہر جمعہ الگ الگ عنوانات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، الگ الگ خطیبوں سے ہم الگ الگ خطابات بھی سماعت اور سنتے آ رہے ہیں، لہٰذا آج کے اس جمعے کے دن کا عنوان جو مقرر کیا گیا ہے، کافی عرصہ ہو چکا اس عنوان پر گفتگو نہ ہوئے، اور پھر ہماری بے دلی، ہماری سستی اور کاہلی جمعے کو لے کر جو چل رہی ہے امت محمدیہ کے اندر، اسی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انہی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، جمعے کی اہمیت و فضیلت۔ انشاءاللہ العزیز اس پر آج کا یہ جمعے کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ کا پیغام انجام دیتے رہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو 3 نکات پر بیاتیں بتاتے رہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، 5 وقت کی نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ جمعہ تو بہت دور کی بات تھی۔ 13 برس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے اور ہجرت کر کے مدینہ کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں، اور آپ نے مسجد نبوی پر قدم رکھا اور مسجد قباء میں آپ قیام پذیر ہوئے، اور چلتا رہا اور کچھ عرصہ اور کچھ وقفہ گزرتا رہا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگوں کی تعداد بڑھنے بھی لگی، اور ایمان والوں کی تعداد کی کثرت ہونے لگی۔ لوگ دور دراز سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرتے رہے الحمدللہ، اور لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں اعلان فرمایا کہ اب جمعہ شروع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جمعے کا جو ہے نا قیام ہونے والا تھا، اور جمعہ قائم ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اس منبر سے بہترین خطبہ صحابہ کرام کے نام دے رہے تھے، اور پھر کچھ وقفہ اور عرصہ گزرا۔ ابھی جمعے کے حالات سے لوگ ناواقف تھے، جمعے کے حالات سے لوگ ناواقف اور جمعے کی اہمیت سے لوگ ناواقف تھے۔ وقت
وقت اور حالات بدلتے رہے، انہی حالات کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر سن رہے تھے، لیکن مسجد چھوٹی تھی، آواز بڑی اندر سے اور باہر آ جا سکتی تھی۔ باہر کسی نے آواز لگائی اور بڑی زور کی آواز لگائی اور کہا کہ باہر تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور جلدی جلدی آؤ اور مال کو خرید لو۔ اور پھر لوگوں نے جب آواز کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے اور اس تجارتی قافلے کی طرف اپنے قدموں کو ڈال دیا، اور کل 12 لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، جو جمعے میں حاضر تھے۔ لوگ گئے اور خرید و فروخت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کا نزول کر کے کہا کہ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب اذان بلند کر دی جائے تو تم اللہ کے گھروں کی طرف آتے چلے جاؤ اور اللہ کے گھروں میں داخلہ لے لو، اپنی تجارت اور کاروبار کو بند کر دو۔ یہ کرنا تمہارے لیے بہترین نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ کے گھروں کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے گھروں میں اپنے آپ کو جو ہے نا عبادت میں لگا لو، یہ تمہارے لیے بہترین عمل اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا۔ اب جب یہ باتیں نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے سامنے یہ باتیں آنے لگی اور صحابہ کرام اپنی غلطی پر ندامت کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد جمعے کی اہمیت اور جمعے کا جو ہے نا فضیلت میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بتائی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری امت کو اس دنیا میں سب سے آخر بھیجا ہے، لیکن اس کے درجات کو اللہ نے بلند رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقرر ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے عید کا اور عبادت کا دن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری امت کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا۔ جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ بعد آتا ہے، اتوار اس کے بعد آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری امت پر جمعے کو فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ میری امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن تمام امتیں جمع ہوں گی، جملہ 120 صفیں رکھی جائیں گی، جس میں سے میری امت کی 80 صفیں رہیں گی، اور میری امت اس کائنات میں اس دنیا میں آخری میں آئی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ اسے جنت میں جانے کا موقع سب سے پہلے دینے والا ہے۔ تو اس سے عظیم پتہ چلتا ہے ہمیں، اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ کی امت ہونے کے ناطے ہمارے درجات کتنے بلند ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم دنیاوی معاملات کے خاطر جمعے کو پس و پیش میں ڈال دیتے ہیں، آج ہم نیند کے خاطر جمعے کو چھوڑنے پر آ جاتے ہیں، آج ہم تجارت اور کاروبار کے خاطر جمعے کو ہم چھوڑنے پر آمدگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر بہترین بات جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کہا کہ جس نے 3 جمعے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھے ہوں یا اپنی زندگی سے 3 جمعوں کو نکال دیا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس نے اپنے گلے سے اسلام کی رسی کو نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ایک اور روایت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کہا گیا کہ جمعے کے دن ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اتنی اہمیت ہے، جمعے کے دن کی اتنی اہمیت ہے، جمعے کے دن کی اتنی فضیلت ہے، جمعے کے دن کا وہ وقار اور معیار ہے کہ جمعہ کا دن جو کوئی آدمی سستی اور کاہلی کر کے پیچھے رہ جانے والوں میں ہو اور وہ مسجد میں داخلہ نہ لیتا ہو اور اپنے آپ کو دنیاوی مشغولیات میں رکھتا ہو، سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ جمعے میں صحیح وقت پر نہ آتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا خطرناک بات کہ میں لوگوں کو کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دوں اور میں خود نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں تک میں پہنچوں جہاں لوگوں نے جمعے میں آنے سے گریز کیا ہو یا جمعے میں آنے سے لوگوں نے سستی اور کاہلی کی ہو، وہ جمعے میں شریک نہ ہوئے ہو، میں جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور ان کے گھروں پر ڈال کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ جمعے میں سستی کرنا،
کاہلی کرنا ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ جمعے میں سستی اور کاہلی کرنا، وقت سے پہلے نہ آنا، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے نہ آنا، یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے اور بن بھی رہی ہے۔ حالات، ملک کے حالات، دنیا کے ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے بھیڑیوں کے حوالے کر دیتا ہے جو تمہاری سن نہیں سکتے، جو تمہارا قتل عام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیے، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیے، قرآن کے فرامین کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے واقعات کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنی من مانی زندگی، اپنی نفس پرستی کی زندگی جب ہم نے گزارنا شروع کر دیا عزیزان محترم، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمارے سروں سے رحمت کی چادر کو ہٹا لیا، اور آج ایرے غیر نتھو خیر اٹھ کر کے مساجد کو مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں، مدارس کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، حلالے کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے ہوا یہ کہ ہم نے اللہ کی رسی کو اپنے گلوں سے اتار لیا ہے۔ آؤ جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بات بتائی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب صحابہ کرام کے پاس جو ہے نا اون کے لباس ہوا کرتے تھے جو گرم ہوا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام جمعے کے دن اون کے لباس پہن کر کے آتے، اور مسجد بڑی چھوٹی ہوا کرتی، اور جس کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینہ رسنا شروع ہوتا، اور جس کی وجہ سے ایک بدبو سی پھیلنی شروع ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ جمعے کے دن کے لیے تم اپنا ایک لباس بہترین عمدہ اٹھا کر رکھو تاکہ تمہارے جمعے کے لیے کام آ سکے، اور جمعے کے دن اسے تم صاف ستھرا پہن کر آ سکو، اور خوشبو کا استعمال کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے جمعے کی اہمیت کو اجاگر کر کے بتایا اور کہا کہ لباس اچھا کر کے رکھو، لباس بہترین بنا کر کے رکھو، لباس صاف ستھرا رکھو، اور جو میسر تمہارے پاس خوشبو ہو اس کو استعمال کر کے آؤ، اور وہ اس خوشبو کے ذریعے سے تم ساتھی کو اپنے تکلیف دینے سے بچایا جا سکے۔ عزیزان محترم، آج معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز عام ہو یا جمعہ ہو یا جو بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی غور کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، ٹریک ڈال لیتے ہیں، پیچھے سے ٹی شرٹ اڑ جاتی ہے، پیچھے سے جو ہے نا اس کے جو ہے نا شرمگاہ وغیرہ کا جو ہے نا دوبر نظر آنا شروع ہوتی ہے، ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لیا، جو ہے نا ٹریک پینٹ ڈال لیا، ایسے ویسے کپڑے پہن لیا، اور مسجد کی طرف آ کر کے نماز ادا کر لیا، اور کسی ولیمے میں اگر جانے کا موقع ہو، کسی دعوت میں اگر جانے کا موقع ہو، کسی دعوت میں اگر پہنچنے کا موقع ہو، وہاں پہ آپ 4 بجے سے 3 بجے سے کوشش کریں گے کہ میرا لباس سب سے اچھا نظر آئے، میرے دوست کے پاس اگر ہو تو اس سے مانگ کر میں پہن لوں گا، میرا سوٹ اچھا نظر آئے، میرا کرتا پیجامہ اچھا نظر آئے، میرا پینٹ شرٹ اچھا نظر آئے، میرا جوتا اور چپل اچھی نظر آئے۔ یہ سوچ اور فکر کے ذریعے سے ہم ایک معمولی دنیا کی دعوت کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرنے کے لیے دوسروں کی عبادت بھی خراب ہم کر دیتے ہیں، اور ایسا لباس پہن کر کے آ جاتے ہیں جیسا پتہ چلتا ہے کہ میاں فقیر ہو گئے ہیں، اب ان کو چندہ کر کے لباس دلانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، مسجد میں اعلان کرو کہ چندہ ہونا ہے، فلانا بھائی کو کپڑے نہیں ہیں ہمارے، اس کے لیے کوئی اچھے کپڑوں کا اہتمام کر دیں۔ حالت تو یہاں تک ہم نے بنا دی، رسول اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ۔ صحابہ کرام جیسے دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے پاس جیسے نبی کی بات کی اہمیت تھی، صحابہ کرام جیسے نبی کی بات کو فوقیت دیا کرتے تھے، آج ہمارے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب جمعے کے دن تم آنا شروع کرو تو لباس کے ساتھ ساتھ، خوشبو کے ساتھ ساتھ غسل بھی کر لیا کرو، نہا لو دھو لو، اپنے جسم کو پسینے سے پاک کر لیا کرو تاکہ دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہ ہے، اس معاملے میں بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں، بہت سارے لوگ کئی مسائل میں سوالات کرنے کی جرت کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی لہٰذا میں نے غسل نہیں کیا ہے اور ویسے ہی میں مسجد کو آ گیا ہوں، طہارت سے ضرور تھا میں۔ استغفر اللہ ربی، ارے آپ کی طہارت آپ کو مبارک ہو،
दोस्त रसूल अल्लाह ने कहा जुमे के दिन गुस्ल करके आओ तो गुस्ल कर लो, 4 लोटे पानी क्यों नहीं होता है। अपने जिस्म को साबुन से ना धो कोई बात नहीं है, लेकिन पानी लेकर अपने जिस्म को तर करके उससे जो है ना अच्छा साफ करके आ जाओ। ये रसूल अल्लाह की सुन्नत में से सुन्नत है, इसको हम हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। आज हमारे पास से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जा रही है। आज हमारे पास से ये अहमियत ख़त्म होती चली जा रही है। हम नफसानी ख्वाहिशात की ग़ुलामी में जीने के आदी बन रहे हैं। हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। रसूल अल्लाह ने ये कहा, नहीं नहीं मेरे हज़रत ने ये कहा है, रसूल अल्लाह ने कहा, मेरे पीर ने ये कहा है, रसूल अल्लाह ने ये कहा, मेरी शरीयत और तरीक़त ये कहती है, रसूल अल्लाह ने ये कहा, नहीं 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 हमारे माँ बाप का तर्जा जो है तरीक़ाकार यही है, मैं यही करके ज़िंदगी गुजारूँ। आज मुसलमान तबाही के दहने पे आ गया, लेकिन रसूल अल्लाह की बातों को हम अहमियत देने के काबिल नहीं रहे। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की अहमियत और फजीलत के मुतालिक ये हदीस बयान करके वाज़ेह और कुल्ली तौर पर कहा। मेरे आका ने कहा कि जब जुमे का दिन शुरू होता है, जब सात होती है और फिर जब जो है ना फरिश्ते हर दरवाजे पर जहाँ जहाँ से मुसल्ली दाखिल होते हैं वहाँ पर एक रजिस्टर लेते हैं और जो जो पहले पहले आते हैं उनके नामों का इंदराज किया जाता है, लिखाया जाता है, जो है उसके नाम को रजिस्टर में लिख लिया जाता है। और फिर जब खतीब खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है तो वो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं और सफ़ों में आकर तुम्हारी बैठ जाते हैं और तुम्हारा नाम उस रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाता, जब खुतबा शुरू होने के बाद आते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरी सुनाई, जो आने वाले लोग हैं, जो पहले आने वाले हैं, दूसरे नंबर पर आने वाले हैं, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर पर जो आने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी सुनाई आज के दिन की। रोज नमाज पढ़ता है बंदा, रोज यही अजान बुलंद होती है, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह कहा भी जाता है, और रोज बंदा आता है और नमाज अदा करता है और चले भी जाता है। लेकिन जुमे के दिन की अहमियत, जुमे के दिन की फजीलत को मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब फरिश्ता खड़ा होता है दरवाजे पर, जो जो दरवाजे मस्जिद के हैं वहाँ वहाँ फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, अपने हाथ में रजिस्टर्ड को लिए हुए जो जो बंदे दाखिल होते हैं उनके नामों को लिखा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई और कहा, पहला आदमी मस्जिद में कोई नहीं है, वो आदमी जुमा अदा करने के लिए धीरे धीरे कशामा कशा अपने कदमों को डालकर मस्जिद की जानिब आता है और मस्जिद में दाखिला लेता है। अब जब मस्जिद में दाखिला लिया, पहला आदमी कोई नहीं है मस्जिद में, नियत ये करके आता है कि मैं जुमे की नमाज पढ़ करके जाऊंगा, दाखिला लेता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए खुशखबरी सुनाई कि ये आदमी फरिश्ते के रजिस्टर में नाम भी लिखा लिया और उसके लिए इनाम ये रखा गया कि वो अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट काट कर ज़बह करके उसे लोगों में तकसीम कर दिया हो, जितना सवाब उसके लिए लिखा जाता है, यही सवाब पहला जो आता है बंदा मस्जिद में उसके लिए लिखा जाता है। ज़रा गौर करने की बात है, ये इनाम से हम महरूम होना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत में दफन होना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत में कानून तोड़ना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत में इस्लाम की मोहब्बत को दूर करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत हमें दी है, जो इनामात देने की बात की है, वो बातों की तरफ से हम मुंह फेर कर चले जाते हैं। दूसरे नंबर का जो आदमी आता है, इरादा करके आता है मुझे जुमा पढ़ना है, जुमे की नमाज के बाद मुझे यहाँ से जाना है। ज़रा गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम कि जब वो आदमी दाखिल होता है मस्जिद में, फरिश्ता उसका नाम रजिस्टर्ड में लिख भी लेता है और फिर उसके लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि वो एक गाय को अल्लाह के रास्ते में काट कर ज़बह करके लोगों में तकसीम करता है, वो सवाब जो मिलता है उस बंदे को, ये दूसरे नंबर के आने वाले को भी वही सवाब दिया जाता है जो मस्जिद में जुमे अदा करने के लिए दूसरे नंबर पर आया है। तीसरे के लिए लिखा गया खुशखबरी कि एक सींगों वाला मेंढा
جو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے تقسیم کرنے کا ثواب ہوتا ہے، یہ تیسرے نمبر پر آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جو ثواب ایک بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کر کے جو نا تقسیم کرنے کا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے وہ ثواب اس کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ پہلا اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا جو نا بھیڑ جو سینگ والا ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا چوتھے نمبر پر جو آدمی آتا ہے، چوتھے نمبر پر آنے والے کے لیے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو تو صحیح، دنیا کے معاملات میں ہم کتنے تیز اور چاق اور چوبند رہتے ہیں کہ مجھے زیادہ مال مل جائے، مجھے زیادہ زمین مل جائے، مجھے زیادہ جائیداد مل جائے، مجھے زیادہ جو ہے نا بہت کچھ مل جائے۔ آدمی لالچی بن چکا ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں سب کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ جستجو یہ کوشش کی ہے کہ میں جلدی جلدی جاؤں گا، سب سے پہلے اللہ کے گھر میں قدم رکھوں گا، اور نبی نے جو بشارت دی ہے، کوئی خوشخبری دی ہے، انعام پانے والوں میں میرا شمار ہو جائے، میں نے کبھی جستجو نہیں کی۔ اور بس 10 روپے اور کما لوں تو بہتر ہے، تھوڑی نیند اور ہو جائے تو بہتر ہے، کھانا تھوڑا کھا لوں تو بہتر ہے، ابھی تو باہر سے آیا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے جاؤں گا، آدھا خطبہ تو مجھے مل جائے گا نا۔ یہ تصور میرا اور آپ کا ہے۔ نبی سے بشارتیں جو ملی ہے، ان بشاروں کو ٹھکرا کر میں شیطان کا ساتھی بن گیا ہوں، میں دشمنان اسلام کا ساتھی بن گیا ہوں، اور اللہ کے رسول کی بات کو میں اپنے نفسانی خواہشات پر ٹھوکر مار کر اڑا دیتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، کیا ہم ان 5 نعمتوں کے جو ہے قبول کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ جستجو ہے کہ 5 نعمتیں اللہ مجھے دے، اور یہ 5 نعمتوں کا قابل اللہ مجھے بنائے، اور میں دنیا کو جمعے کے دن سب کچھ لات مار کے، سب کچھ چھوڑ کے، تجارت اور کاروبار چھوڑ کے، نیند اور کھانا کمانا چھوڑ کر کے میں آ جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں اور پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر میں جو ہے نا یہ انعامات کا مستحق بنوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیر سے مسجد میں آتے ہیں، جو خطیب کے خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، ان کے لیے بشارت خطرناک سنائی گئی، وعید سنائی گئی، اور کہا گیا کہ جب یہ انعامات کی تقسیم بھی ہو گئی اور فرشتے انتظار کرنے لگے کون آنے والا ہے، اب جب خطیب منبر پر حاضر ہوا اور اپنے خطبے کو یہ شروع کر دیا، اور فرشتے جیسے ہی خطبے کے الفاظ سنتے ہیں صفوں میں آتے ہیں، رجسٹرڈ بند کر دیتے ہیں، اور آ کر کے صفوں میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور پھر اس بندے اس بندی کا نام اس رجسٹرڈ میں نہیں آتا جو مخصوص فرشتے ہر جمعہ دروازے پر کھڑے ہو کر ہمارا نام لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا یہ شخص کا نام اس رجسٹرڈ میں شامل نہیں ہوا۔ ہاں یہ الگ شکل ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی، اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جمعہ پڑھنے والوں میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا شمار نہیں ہوگا، وہ رجسٹر میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ ڈرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اسی ضمن میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ابھی SIR کا معاملہ چل رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، میرا نام نہیں آیا، میرے باپ کا نام نہیں آیا، میری بہن کا نام نہیں آیا، میری بیوی کا نام نہیں آیا، میرا نام کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، الفاظ کل غلط ہو رہے ہیں، آدمی کنپٹیوں میں پسینے لا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہے، اگر یہ نام میرا نہیں آئے گا تو مجھے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، یا مجھے ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، یا مجھے بنگلہ دیشی کہہ کر نکال دیا جائے گا۔ انسان فکر میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، دھوپ نہیں دیکھ رہا ہے، پیاس نہیں دیکھ رہا ہے، لین نہیں دیکھ رہا ہے، تھکن نہیں دیکھ رہا ہے، پیروں کے درد کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو تجارت بھی یاد نہیں آتی، کاروبار بھی یاد نہیں آتا، سونا بھی یاد نہیں آتا، کمانا بھی یاد نہیں آتا، اس لیے کہ بھئی SIR میں نام آنا ضروری ہے، اگر نہیں آیا تو میرا عالم کیا ہوگا۔ ایک معمولی جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دینے والا قانون ہے یہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔
ہمارے نزدیک اگر قانون کی اگر کوئی اہمیت ہے، 30 پاروں کا قانون، رسول اللہ کے 23 سالہ دور نبوت کے وہ قانون کی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ ایک قانون کو ہم عارضی مانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ العزیز۔ جب تم توکل ہو جاؤ اور جب تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جاؤ اور اپنا نام 8 دن میں 1 مرتبہ اس فرشتے کے رجسٹر میں کر لو، پھر اللہ تمہیں دنیا سے بھی جو ہے نا بہترین مقام عطا کرے گا اور تمہارے لیے جنت میں انتظام بھی وہ کرے گا۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم، دنیا کے رجسٹر میں نام نہیں آیا تو پریشان ہے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ لگا رہے ہیں، ان کے فون کالز آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن میرا نام تو اصل SIR جو جمعے کے دن کا رجسٹر تھا اس میں تو ہے ہی نہیں میرا نام نا۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد میں آیا، فرشتہ بیٹھ گیا ہے، میں تو آیا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ہوں مسجد کے اندر اور میں نے مسجد میں کوئی جمعہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے جمعے کو کبھی ضائع نہیں کیا ہے، میں آتا ہوں مسجد کے اندر، میں نماز پڑھتا ہوں مسجد کے اندر، میں جمعے میں شامل ہوتا ہوں، میں ہر ایک سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے۔ یہ تصور میرا ہے عزیزان محترم، یہ تصور میرا ہے۔ جیسا تصور ہے نا کہ میں ہندوستانی ہوں، میرے باپ بھی ہندوستانی تھے، میرے دادا بھی ہندوستانی تھے، زمانے سے یہیں پر ہوں، آزو بازو کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، شہر اور ملک کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ یہ پہچاننے سے کیا ہوگا؟ جب تمہارا نام ایک جو گورنمنٹ نے بنایا ہے رول، اس کے رول میں تمہارا نام نہیں آیا تو پھر تم اتنی ساری پہچان کر کے کرو گے کیا؟ اسی طریقے سے عزیزان محترم تمہاری جمعے میں پہچان ہوگی، تم آتے ہوگے جمعے میں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، نماز کے بعد بیٹھتے بھی ہوگے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہوگے، ملاقات بھی تمہاری ہوتی ہوگی، کچھ دیر آرام کر بھی لیتے ہوگے، کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہوگا، تم ایک دوسرے سے جو ہے نا کچھ اچھی پلاننگ بھی بنا لیتے ہوگے۔ یہ تمام تر چیزیں تم اپنا طور پر کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے کہا اس شخص کا نام رجسٹرڈ میں نہیں جو خطیب کے خطبہ شروع ہونے کے بعد جو ہے نا مسجد میں داخلہ لیتا ہے۔ میں اور آپ یہ خوف میں آ جانا، ڈر میں آ جانا چاہیے کہ ہائے اللہ، پہلا جمعہ میرا چلا گیا ہے، فرشتہ نے میرا نام نہیں لکھا، میں جلدی نہیں آ سکا، یا اللہ دوسرا جمعہ بھی چلا گیا، میں نہیں آ سکا، فرشتہ میرا نام نہیں لکھا، تیسرا جمعہ بھی چلا گیا، فرشتے نے میرا نام لکھا۔ جتنے بار آپ جو ہے 52 جمعے میرے ایک سال میں آئے تھے، 52 میں سے بامشکل 3-4 میں میرا نام ہوگا، 40 45 50 تک میرا نام تو رجسٹرڈ میں نہیں ہے۔ گھبرانا چاہیے، کل یہی رجسٹرڈ تمہارا SIR کا رجسٹر قیامت میں نہیں کھلنے والا ہے، تمہارا SIR کے رجسٹرڈ کو قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا، تمہارے SIR کے رجسٹرڈ کو فرشتے لا کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، انہوں ہندوستان کے تھے، ان کو غیر ضروری پکڑ لیا گیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا یہ جائے گا کل قیامت کے دن میدان حشر میں، اعمال نامہ تولا جائے گا، رجسٹر چیک کیا جائے گا۔ اس وقت میں فرشتوں سے کہا جائے گا آؤ مخصوص فرشتوں، جمعے والے کون کون تھے ذرا ان کا رجسٹر تو پیش کرو۔ فرشتے رجسٹر پیش کریں گے، ہمارا نام اس میں رہے گا نہیں، ہم کہیں گے ہائے اللہ، میں تو تھا، میں تو لوگوں سے ملتا بھی تھا، میں تو بیٹھتا بھی تھا، میری ملاقات بھی ہوئی تھی، خطیب صاحب سے سلام علیک بھی ہوئی تھی، دوست احباب سے ملا بھی تھا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹا اور مکار ہے، میرا فرشتہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا کیا تھا بتا دے۔ اس وقت میں اس کو اسکرین ڈال کر بتا دیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا دیکھو بیٹا تمہارا حال تو یہ تھا، تم نے دنیا کی گندگی میں بسے ہوئے تھے، تم کو اللہ کا کلام پسند نہیں آتا تھا، تم سمجھتے تھے کہ تھوڑی دیر باہر رہوں گا، اب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کون جا کر مسجد میں بیٹھے بھائی، باہر تھوڑی تجارت کر لو یا کما لو یا کھا لو یا کچھ کر لو، میری زندگی تو ایسی گزری تھی۔ اس وقت میں کیا کرو گے عزیزان محترم؟ منہ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوگا، تعویل نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ پوچھا جائے گا، یہ ہوگا اور یہ کیا جائے گا ہمارے ساتھ۔ لہٰذا اس منظر کو آنے سے پہلے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے ہم جو ہے چھوڑ دیں دنیا کی جو ہے نا تمام تجارت کو، تمام تر باتوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے گھر کی طرف جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں اور پھر بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے جو ہے اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر کے بتایا کہ ایک صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے خطبہ دے رہے تھے ان سے آنے میں کسی قسم کی دیری ہو گئی اور وہ آئے مسجد کے اندر اور صف میں بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت جانیے خطبے کی کیا ہے، جمعے کی اہمیت کیا ہے جانیے، اور پھر 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے آ کر کے ہلکی، اس کا متعلق اللہ کے نبی نے کتنا محترم بات بتائی ہے۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے وہ صحابی مسجد میں داخلہ لیا اور آ کر کے صف میں بیٹھ گئے، آپ ممبر سے اپنے خطبے کو روک دیا اور وہ صحابی کا نام لے کر پکار کر کہا اٹھو، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا ہے؟ وہ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اٹھو اور 2 رکعت نماز ہلکی پڑھ کر کے بیٹھو۔ یہ بتایا گیا جمعے کے دن کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج تو ہم عام دنوں میں بھی ایک تعویل نکل گئی ہے اور مسئلے مسائل کو زیادہ ہی معلوم ہو گئے ہیں۔ فضائل بھی معلوم کرنا چاہیے مسئلے مسائل کے ساتھ ساتھ۔ آج یہ معلوم ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ 2 رکعت چھٹی تو کیسا نماز پڑھنا، 3 رکعت چھٹی تو کیسا نماز پڑھنا، 1 رکعت چھٹی تو کیسا نماز پڑھنا، اور آخری قاعدہ ملا تو کیسا نماز پڑھنا۔ یہ مسائل معلوم ہو گئے۔ اب انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو وضو بنانا ہے، ابھی تو طہارت کو جانا ہے، ایک گراہک آ گیا تو 500 1000 کا فائدہ تو ہو جاتا، نہیں ذرا جو نا تھوڑا اچھا پکا ہے، خوشبو اچھی آ رہی ہے، کھا لے کے جاؤں گا، نہیں سالے صاحب ملنے کے لیے آئے تھے، تھوڑے 10 منٹ کے بعد چلا جاؤں گا، نہیں ذرا سستا لے کے جاؤں گا۔ ہمارے پاس تعویلوں کا انبار رکھا ہوا ہے اور اذان بھی ہو جاتی ہے، 15 منٹ کا وقفہ گزر بھی جاتا ہے اور یہ بندہ اٹھتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے۔ 15 منٹ کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ چلو اب جا کے نماز پڑھ لیں گے، اس کے آنے تک 3 رکعت تو ظہر کی یوں ختم ہو گئی۔ شرعی عذر اگر کچھ ہے آپ کو، اس وقت میں یہ تعویل نکالنا جائز ہے آپ کے لیے، ورنہ اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نمازوں کو چھوڑنے کے لیے، رکعتوں کو چھوڑنے کے لیے اگر تعویل نکالو گے، یاد رکھنا سزا کے مستحق بنائے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو جمعے میں آتا ہے، خطبہ چلتا ہے، لوگ آ کر صفوں کو برابر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیر سے مسجد میں داخلہ لیتا ہے اور پھر لوگوں کی گردنوں کو ہٹا کر راستہ بنا کر آگے کی صف میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہاں ہے وہیں بٹھا دیا جائے، یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ شیطان کہا اللہ کے نبی نے غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہماری سوچ و وچار کیا ہے، آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے، آج ہمارا اصول کیا ہے۔ آئیں گے دیر سے اور صاحب کو پہلی صف میں جگہ بھی چاہیے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارشات بھی ہے، اصول بھی ہے، احکامات بھی ہے، ڈرانا بھی ہے۔ رسول اللہ نے واضح کر کے بتا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کر کے بتایا اور کہا کہ آدمی آیا اور جمعے کی نماز میں بیٹھ گیا اور خطبہ سنتا رہا لیکن اس کے سامنے چند کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کیسا؟ آج تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسا بچھا ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر تو ریت ہوا کرتی تھی جس کو برابر کر کے اسی پہ سجدے کر لیے جاتے، بارش ہوتی تو وہی کیچڑ میں سجدے کر لیے جاتے۔ رسول اللہ کا چہرے انور کیچڑ سے بھیگ کر جو ہے نا آپ کے چہرے پر کیچڑ بھی لگ جایا کرتا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب بندہ بیٹھا ہوا ہے جمعے کا خطبہ سن رہا ہے اور اس کے سامنے چند کنکریاں پڑی ہوئی نظر آئی تو اس نے خطبہ سنتے سنتے اپنی انگلی لے کر ان کنکریوں سے کھیلنے کی کوشش کی، انہیں ہٹانے یا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو اس نے لغو کام کیا، گناہ کا کام کیا، اس کا جمعہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے لغو کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہم خطبہ سنتے ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے کئی مسجدوں میں بورڈ بھی لگا دیا گیا، ہم نے لگایا الگ بات ہے، آپ کو احساس دلا رہے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون کو بند کر لیا جائے، وہ شیطان کا بھائی
بھائی ہے جو تمہارے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات چلتے رہتی ہے, ٹرنگ ٹرنگ یا بھر بھر کی آواز آتی ہے, آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے وہ فون کی رنگ ٹون کی طرف کر کے آپ جو نا پیٹ بتا کر چلے بھی جاتے ہیں. اور جمعے میں بھی ہمارا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کم سے کم فون کو فلائٹ موڈ پر ڈال دیجیے یا آف کر لیجیے, پھر آپ باہر جا کر کے جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم فون چالو رکھ کر کے آتے ہیں, اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے, امام نماز پڑھاتا ہے, اور جب سورت چلتی ہے, لوگ سننے قرآن کو اچھے طرح سے سنتے ہیں, کسی بھائی کا فون اتنی بے تحاشا بے درندگی کے ساتھ جو ہے بچتا ہے کہ آنے والے پورے مصلیوں کی نماز خراب کر کے رکھ دیتا ہے, اور اس کا سارا ذہن جو بچتا ہے فون تو اسی طرف جاتا ہے کہ کس کا ہوگا نہیں معلوم, بیوی کا ہوگا نہیں معلوم, بعد میں کیا جواب دو نہیں معلوم, پیسے دینے والا تھا آیا ہوگا وہ دینے والا نہیں معلوم, یا جو قرضدار تھا وہ آ کر کے پیسے مانگ رہا ہے کہ کیا ہے کہ وہ نہیں معلوم, آج کیا ہوگا نہیں معلوم, پھر یہ کس کا فون آ گیا. پورا ذہن اس کا نماز کے ختم ہونے تک اس رنگ ٹون کے طرف اٹک جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہوگا آخر. آپ نے تو اپنی نماز کو ضائع کر لیا, آپ نے تو اپنی نماز کو فوت کر لیا, آپ نے اپنی نماز کو ختم کر لیا. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم, یہ تمام حالات ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے تو آج ہمارے اوپر درندوں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے, ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. ہماری بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کر کے آج ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. ہمارے بزرگوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. تمہارے اندر سے یہ طاقت اور صلاحیت بھی ختم ہو گئی کہ کسی ایک مسئلے کا جواب تو دے دیں. کبھی ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جس کے پاس قوم کا درد ہو جو اٹھ کر کے یہ کام کرے. نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, ہمارے دلوں میں تو دنیا بسی ہوئی ہے, ہمارے دلوں میں تو مال بسا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں تو دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے, ہمارے دلوں میں تو دنیا کو کمانا بسا ہوا ہے. تو کہاں سے ہم جو ہے آ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جمعے کا خطبہ چلتا ہو تو بڑے غور کے ساتھ سننا چاہیے, دل جوئی کے ساتھ سننا چاہیے, اس کے ہر لفظ پر اپنی نگاہ اور کانوں کو لگانا چاہیے, اس کی باتوں کو ہمیں لینا چاہیے. کیوں لینا چاہیے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا. پھر اللہ کے نبی نے کہا اس نے اپنے جمعے کو لغو کام کے ذریعے سے ضائع کر لیا. ایک تو کنکریاں جو ہے نا ہٹانے والا تھا, ایک جس کا فون بج رہا تھا آج کے دور میں. ایک اور بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ ایک آدمی جمعہ سننے کے لیے آیا اور صفوں کے اندر بیٹھ گیا اور جمعے کو سننے لگا, جمعے کے طرف کان دھرنے لگا, باتوں کو سنتا رہتا ہے, اور اس کی پوری توجہ اس کے آنکھ اور کان اور ذہن خطیب کے طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس میں بیٹھا ہوا پڑوسی بھائی اس کا کوئی کام ایسا کر لیتا ہے, کوئی کام ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی اپنی نگاہوں کو جو ہے نا خطیب سے ہٹا کر کے اس بھائی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتا ہے اے بھائی ایسا نکو کرو, ایسا نہیں کرنا چاہیے, خاموش بیٹھے رہو. اس نے نصیحت کے طور پہ اپنے بھائی کو یہ بات بتائی ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے لغو کام کیا اور اپنے جمعے کو فوت کر دیا. بازو کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ نہیں چاہیے, پتہ نہیں چلنا چاہیے بازو کیا ہو رہا ہے, تمہیں اس کا اندازہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی چیز ہٹانا بٹھانا اٹھانا بولنا تاکید کچھ نہیں. خطبے کے دن ایک جو ہے جس طریقے سے ایک مجسمہ ہوتا ہے, ہلتا نہیں, وہ ایک پلر ہوتا ہے, ہلتا نہیں, وہ اپنی جگہ خاموش سالم ہوتا ہے. اس کو دھوپ بھی لگتی ہے, پانی بھی لگتا ہے, اور سردی بھی ہوتی ہے, چڑیا آ کر کے کچھ کر کے بھی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پلر وہ مجسمہ حرکت کر کے نہیں بولتا کہ مجھے ہٹا لیا جائے. ویسے ہی جمعے کے خطبے کو سننے کا حکم ہے. چاہتے ہیں ہم اور آپ کہ ہمارا جمعہ قبول ہو جائے, چاہتے ہیں میں اور آپ کہ میرا جمعہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, چاہتے ہیں میں اور آپ کہ میرا جمعہ مقبول ہو جائے اور اس کی نیکیاں بھرپور مجھے ملے. ان اصولوں کو لے کر کے چلنا پڑے گا. خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخلہ لینا پڑے گا, اچھے کپڑے خوشبو لگا کر آنا پڑے گا, غسل کر کے آنا پڑے گا, اور مسجد میں 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر بیٹھ کر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات خوشخبری بھی سنائی ہے اور کہا کہ جمعے کے دن تم کو ضروری ہے کہ تم سورہ کہف پڑھ لیا جائے. اللہ اکبر. کہاں ہے ذرا بتائیے تو صحیح نا,
ہم کب پڑھتے ہیں سورہ کہف؟ کب آتا ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن؟ ہاں، صبح سے لے کے شام تک ان کی زندگیاں پڑھنے میں زندگی چلے جا رہی ہے۔ انسٹاگرام سے بیزارگی کبھی نہیں ہوتی، یوٹیوب سے بیزارگی کبھی نہیں ہوتی، فیس بک سے بیزارگی کبھی نہیں ہوتی۔ بیزارگی اگر ہوتی ہے تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے سے ہوتی ہے۔ جب یہ حال ہمارا ہوا تو اللہ نے ہمیں جو ہے نا ایسی قوم میں شامل کر دیا جو ظلم سہتی رہے گی، کٹتی رہے گی، مرتی رہے گی، لیکن سوال نہیں اٹھائے گی اپنے حق کے لیے۔ آج وہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ مسجد میں جلدی آیا جائے اور پھر آ کر کے سورہ کہف پڑھ لیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا بھی جائے گا۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں عزیزان محترم، کہاں ہیں ہماری زندگیاں؟ عزیزان محترم، خطبہ سننے کے بعد یہ مت کیجئے کہ جو ہے نا میری تجارت کو فروغ دینا ہے، گھر میں کچھ اچھا بنائے کھانا ہے لہٰذا نیند بھر کے سونا ہے۔ خطبے میں تو آدھا خطبہ سوتے سوتے سن لیا تھا اور باقی کی نیند گھر میں جا کے مکمل کر لینا ہے۔ ارے کون سی زندگی ہے عزیزان محترم، یہ کون سا دستور ہے عزیزان محترم کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اور ڈرانے اور خوف دلانے والی بات ہو، محبتوں کی بات ہو اور ایک مسلمان کو نیند آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں پر اللہ نے ہمارے مہر لگا دیا ہے۔ نہیں بیٹا تو اچھی بات نہیں سن سکتا، دیکھ تو ہمارے سے نہیں ڈر سکتا، دیکھ تیری زبان پر تو دین دین اسلام اسلام ہے لیکن تیرے عمل اور سوچ اور یقین اور فکر کے اندر تیرے دنیا بسی ہوئی ہے، لہٰذا مہر لگاتے ہیں یہ باتوں سے تو محروم رہ جائے اور تیرا سارے کا سارا وقت دنیا کمانے میں لگ جائے۔ جمعے کے بعد کا حکم کیا دیا گیا؟ پڑھیے اطمینان کے ساتھ، گھروں کو بعد میں جانا، کیا ہونا ہے اس سے؟ کیا کرو گے گھروں کو جا کر؟ ہاں، جمعے کے دن نماز کے بعد کم سے کم بیٹھ کر اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی پر جو ہے نا درود پڑھ کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلب اطہر پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا 62 نمبر کا سورہ ہے سورہ جمعہ۔ گھر میں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، گھر کو جائیے، آپ اطمینان کے ساتھ اس خطبے کو یہ سورت کو بار بار آپ پڑھیے۔ اس میں تاکید ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور بڑائی ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ نے ذمہ داری دی اس جو ہے نا قوم کو، اس امت کو کہ خطبہ سننے کے بعد آپ بازاروں میں منتشر ہو جائیں، بازاروں میں پھیل جائیں اور اپنے رزق کی تلاش بھی کریں، اور جو باتیں تم کو بتائی گئی ہیں خطبے میں ان کو دوسری قوموں تک یا جن لوگ جو غافل ہیں ان تک ان باتوں کو پہنچایا جائے۔ کیا یہ ذمہ داری میں نے اور آپ نے قبول کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری کو میں نے اور آپ نے لیا ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں لیا ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اور بعض جو ہے نا اماموں کے نزدیک، بعض جو ہے نا مسلک کے نزدیک ایک خطرناک بات لکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر کے جائیے عزیزان محترم۔ کہا یہ گیا کہ جمعے کی نماز جب ہوتی ہے، نماز کے جمعے کی اذان جب ہوتی ہے، جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو تم اپنے تجارت اور کاروبار کو بند کر دو، تم اپنے تجارت اور کاروبار کو روک دو، تم اپنے تجارت اور کاروبار کو خفل ڈال دو، نہیں کما سکتے تم اب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مجھے تھوڑا سا یاد آ رہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اذان جمعہ سننے کے بعد اپنی تجارت کو فروغ دیتا ہے، اپنی تجارت میں لگا ہوا ہوتا ہے، کمانے میں ہوتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی جاؤں گا، ابھی پڑھوں گا، تھوڑا وقت اور ہے، تھوڑا کما لوں گا، لوگ آنے والے ہیں، خرید و فروخت ہونے والی ہے، وہ کمائی جو انسان جمعے کی اذان سننے کے بعد کماتا ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ آج کیا ہے میرا اور آپ کا معاملہ دوست؟ ہاں، ڈرتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ڈرتے کس سے ہیں؟ مال کی کمی سے ڈرتے ہیں، شوگر کی بیماری سے ڈرتے ہیں، اختلاط سے ڈرتے ہیں، نیند زیادہ آ گئی تو ڈرتے ہیں، نیند کم ہو گئی تو ڈرتے ہیں، کھانا اچھا کھا گیا زیادہ کھا گیا تو ڈرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ بھائی تھوڑے دن سے بہت کھا لے رہا ہوں میں کھانا بند ہو گیا، نہیں کھا گیا، کم کھا گیا، پھر ایک شکایت آتی کہ ارے مول صاحب کھانا ہی نہیں کھایا جا رہا، پہلے تو بھی اچھا کھا لے رہا تھا۔ پریشانی نہیں تو پریشانی مسلمانوں کے پاس، آخرت کو بھول گیا، جہنم کو بھول گیا، جنت کی مٹھاس اور خوشبو اور خوشخبری کو ہم نے بھلا دیا۔ کدھر ہماری زندگیاں ہیں عزیزان محترم؟ آئیے عہد کر کے جائیں آج انشاءاللہ العزیز کہ آئندہ جمعے سے ہم آدھے جمعے کے بعد
پون جمعہ ختم ہونے کے بعد مسجد کو نہیں بھریں گے، بلکہ ہمارا نام آئندہ جمعے سے فرشتے کے رجسٹرڈ میں لکھا لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تجارت کو بھی اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں، نوکری کا 2 گھنٹے خراب کرنا پڑے تو کریں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں۔ اور پھر ایک ادباً گزارش ہے کہ جمعے کی تیاری صحابہ کرام جمعرات کی شام سے کیا کرتے تھے۔ اب جمعہ ہے، اب یہ کرنا ہے، اب تیاری ہے، اب ایسا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، جمعرات آیا بھی تو ہم جو ہے 3 بجے رات تک جگتے، 3 بجے رات تک کئی کو جگہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ تو جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کوئی ذریعہ بنے آپ، نہ کسی بہن کی زندگی بچانے والے بنے آپ، نہ کسی اللہ کے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کا کوئی پروگرام بنائے آپ، نہ جو مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، بچوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے کچھ کیا آپ، نہ تو اس ملک کے حالات کو بدلنے کا کوئی ذریعہ بنے آپ، کچھ بھی نہیں۔ 2:30 بجے تک 3 بجے تک جمعرات کے دن بیٹھے اور جا کر کے سو گئے، اور مرا ہوا کتا جیسا سوتا ہے، سو کر کے جو ہے نیند بھر کے غراٹے لے کر کے فجر کی نماز کو ضائع بھی کر دیا، اور اطمینان سے اٹھا، 2 لوٹے پانی ڈالنا ہے تو ڈالا، نہیں تو نہیں ڈالا، کپڑے بدل لیے، خطبے کے اندر شامل ہو گئے، اور خطبہ جیسے ہی شروع ہوا اب میاں کو دیکھنا کہ پوری زندگی کی نیند خطبے میں مکمل کرے گا انہیں۔ کہاں سے ہوگا دوست؟ برکت کیسے آئے گی؟ گھر میں خیر کیسے داخل ہوگا؟ رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک آخری بات بتا کر جمعے کی بات کو میں آج ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ ختم ہوتے ہی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے باہر نکل کے بھاگ کے دکانہ کھول کے بنڈیاں لگا کے تجارت کر کے اچھا پیٹ بھر کے کھا کے گٹکے سگریٹاں کھا کے اطمینان سے سو جانا نہیں بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور کہا کہ جمعے کے دن میاں 1 گھڑی 1 ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اور بندی، عورت یا مرد، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ بعض کے نزدیک ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت، بعض کے نزدیک ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کا وقت۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم تو اس کی طرف اہمیت، یہ باتوں کی اہمیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں بہت چاق اور چومد رہیں گے۔ آج 200 کمایا، کل 400، پرسوں 600، پرسوں 800، جتنا کماتے جاؤں گا میرا نام اتنا ہی بلند ہوتا رہے گا۔ خاندان کا سب سے مالدار آدمی میں، میری جورو کے کھندے کے اوپر میرے گلے کے اندر 20 تولے سونا رہنا چاہیے، اور میرے بچے اچھے گاڑیوں پہ پھرنا چاہیے، میرا نام خاندان میں سب سے اونچا رہنا چاہیے۔ کہ یوں ہیں دیکھو بھائی، پہلے غریب تھے، کیا تھا ان کے پاس، لیکن آج کما کے اتنے بلند چلے گئے۔ ارے وہ یہاں بلند چلے گئے، وہاں بلند کہاں سے جائیں گے؟ وہ بلندی کے بارے میں سوچنا ہے جہاں اللہ میں بلندی عطا کرے گا۔ غور کیجئے، آئندہ جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کیجئے، پہلی صف میں رہنے کی کوشش کیجئے۔ درجات کو بانٹتا ہے نا اللہ، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اس کے بعد اللہ بڑی ذمہ ہے۔ آؤ سر ٹیک لو، نماز ادا کر لو، ذکر و اذکار کر لو، ہاتھ پھیلا لو، مانگ لو۔ 3 صفوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ہمارے اندر سے جذبہ ہی ختم ہوگا پہلی دوسری صف میں آنے کا؟ کہاں سے ہوگا دوست؟ نہیں، یہ کیوں ہوا معلوم؟ وہ ولیمے میں دیر سے جا کے لائن میں ٹھہر کے کھانا کھاتے دیکھو ہم لوگ، ویسا سمجھ رہے جمعے کو بھی۔ لہٰذا آئندہ جمعے سے خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں انشاءاللہ داخلہ لے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔